अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नोवेज़ोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? आज आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू एपिसोड कल्बे फरिबिंदा की। अल्तान बज़ाहिर तो बहुत सुधर गया है और अनिका के आगे पीछे भी घूम रहा है, लेकिन मुझे स्टिल डाउट है कि क्यों उसका नाम ख़बरों में अरूशा के साथ लिया जा रहा है, क्योंकि है तो वो वैसे भी वजदान साहब का बेटा ही ना। खून का असर तो होता ही है। चलें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। और हम जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ और देखते हैं कि अल्तान इस बार कौन सा गुल खिला रहा है। नॉवेल है कल्बे फरिबिंदा, एपिसोड नंबर 14, पार्ट है 1। दादू जैस्मीन अच्छी लड़की है ना, वो एक नज़र बाबक पे डाल के जीनत बेगम से कहने लगी, जो आज़ान को देख रही थी मुस्कुराते हुए, जबकि वो अपने खिलौनों से खेल रहा था। चौंक के वो अर्निका को देखने लगी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी लड़की है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो क्या ख्याल है, बाबक को भी सीरा लग जाए? वो शरारती आंखों से बाबक को देखती कह रही थी, जबकि बाबक अबरू उचका के उसे देखने लगा। ये मेरे सिरे का जैस्मीन के अच्छी होने से क्या ताल्लुक़ है? अर्निका हंस पड़ी थी। वही मतलब है जो मैं, तुम और दादू समझ रहे हैं, वो कंधे उचका के बोली थी, जबकि बाबक हुनूस संजीदा था। तो क्या ख्याल है बाबक? अब के जीनत बेगम पूछने लगी, जबकि बाबक ने शाकी नज़र उन पे डाली थी। क्या ख्याल होना चाहिए? आप जानती तो हैं कि मैं कोई शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? देखो, बालों में चांदी उतर आई है। अर्निका उसके सलीके से बने बालों की तरफ इशारा करते कहा। जैस्मीन अच्छी लड़की है बाबक, मुझे भी पसंद है। मुझे तो नूरे भी पसंद थी बहुत, लेकिन तुम उसके लिए मुकम्मल इनकार कर चुके हो, तो जैस्मीन के बारे में ही कुछ सोच लो। बहुत अच्छी लड़की है, समझदार है, बेहद शौक बच्ची है। जीनत बेगम शुरू हो चुकी थी, अर्निका भी मुस्कुरा रही थी। बिल्कुल, दुआ दोगे तुम शादी के कुछ टाइम बाद हमें? बाबक ने अर्निका की तरफ देखा था। दिल में हुक सी उठी थी। अपनी ज़िंदगी उसने हमेशा अर्निका से मुतालिक ही सोची थी। वो खुश था कि अल्तान मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका है, अर्निका से मोहब्बत करता है, उसे मनाना चाहता है और वो हेल्प भी कर रहा था। लेकिन फिर भी दिल के कोने में एक आस सी आज भी थी। क्लोज द टॉपिक, क्लोज द टॉपिक कह के वो उठ के वहाँ से बाहर चला गया था। जीनत बेगम ने बेबसी से अर्निका को देखा था। अर्निका ने आंखों से उन्हें आराम से रहने का इशारा किया था और ख़ुद उठ के बाबक के पीछे ही बाहर निकली थी। बाबक उसे लॉन में रखी कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठा नजर आया था, जो किसी गहरी सोच में गुम था। अर्निका भी उसके करीब आके वहीं बैठ गई थी। क्या सोचा जा रहा है? बाबक गहरा सांस लेता सर नफ़ी में हिलाने लगा। थक गया हूँ आज थोड़ा, तभी कह रही हूँ शादी कर लो। अपनी बीवी को देख के थकन खुद ही उतर जाएगी। अर्निका फिर से शरारत पे आमादा थी। बाबक संजीदगी से उसे देखने लगा। अर्निका, क्यों तंग कर रही हो यार? कम ऑन बाबक, मैं तंग कर रही हूँ या तुम? दादो भी तो यही चाह रही हैं। अर्निका ने नरमी से बात शुरू की थी। लेकिन मैं नहीं चाह रहा अर्निका, बाबक ने उसकी आंखों में देखते कहा था। क्या तुम नहीं जानती अर्निका? अर्निका ने लब काटते अपनी नज़रें चुराई थी। बाबक भी गहरा सांस लेता फिर से सामने देखने लगा, जबकि अर्निका बाबक को देखने लगी, जिसके चेहरे पे बेहद संजीदगी थी। बाबक, ज़िंदगी यूँ तो नहीं गुजारी जा सकती ना। मैं गुजार तो रहा हूँ और देखो खुश भी हूँ। तुम्हारे इस रवैये से मैं गिल्टी फील कर रही हूँ बाबक। अर्निका का लहजा दुख से भरा हुआ था। बाबक ने चौंक के उसे देखा था। तुम क्यों गिल्टी फील करोगी अर्निका? मैं चाहती हूँ तुम भी खुश रहो हमेशा बाबक। तुम्हें भी कोई मोहब्बत करे, तुम भी उसे चाहो, दोनों खुश रहो साथ में। अर्निका बेहद नरमी से कह रही थी, जबकि बाबक हल्का सा मुस्कुराया था। क्या तुम खुश हो? अर्निका ने अस्बात में सर हिलाया था। मैं खुश हूँ बाबक, मेरा बेटा है, मेरे चाहने वाले मेरे साथ हैं। दादू, जैस्मीन कुछ देर के लिए रुकी थी और बाबक की आंखों में देखा था। और तुम? उसने मुस्कुराने की कोशिश करते कहा था, जबकि बाबक उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। बस ये सब काफ़ी है? क्या यही मोहब्बतें काफ़ी हैं? बाबक के सवाल उसे जिच करने लगे थे। क्या कहना चाह रहे हो तुम बाबक?
میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا ارنیکا، میں نے ایک ہی بار محبت کی، ایک بار چاہا کسی کو، اب نہ کوئی گنجائش ہے نہ کوئی امپورٹنس۔ وہ اپنی بات کہہ کے نظریں پھیر گیا، دل پہ عجیب بھاری پن سا تھا آج۔ پلیز ارنیکا، پھر سے کبھی شادی کا ذکر نہ کرنا، میں نہیں چاہتا کہ میں ناراض ہو جاؤں تم سے۔ ارنیکا خاموش رہی تھی، بابک اسے بنا دیکھے ہی اپنی جگہ سے اٹھا تھا، گڈ نائٹ، اور گھر کے اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ارنیکا اسے جاتا دیکھتی رہی۔ لیکن بابک، تمہیں خوش رہنے کا حق ہے، تمہیں چاہے جانے کا حق ہے، اور یہ حق تمہیں ملے گا۔ یہ پھول یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ارنیکا جیسے ہی بوتیک میں انٹر ہوئی تھی تو سامنے ہی بہت سے پھولوں کے بکے دیکھ کے اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ عائشہ تیزی سے نزدیک آئی تھی۔ وہ سر الطان۔ واٹ؟ ارنیکا غصے سے چلائی تھی۔ یہ میرا بوتیک ہے یا مسٹر الطان کا؟ باہر پھینکو اسے۔ اوکے میم۔ عائشہ جلدی سے اسبات میں سر ہلا گئی۔ ارنیکا خشمگی نگاہوں سے ان پھولوں کو دیکھتی آگے بڑھی تھی، لیکن دل میں نہ جانے کیا سمایا، رک کے عائشہ کو دیکھنے لگی جو وہ بکے وہاں سے اٹھا رہی تھی۔ عائشہ؟ یس میم۔ وہ رک کے ارنیکا کو دیکھنے لگی۔ وہاں ٹیبل پہ لے جا کے رکھ دو۔ اوکے میم۔ وہ مسکرائی تھی اور ارنیکا اس کی مسکراہٹ سے نظریں چراتی اپنی کیبن کی طرف بڑھ گئی تھی کہ دل توڑنا آج بھی وہ نہیں جانتی تھی۔ جا کے اپنی عروشہ کو دیں یہ بکے، میرے لیے لانے کی کیا ضرورت؟ وہ غصے میں بڑبڑاتی اپنے ٹیبل کی طرف بڑھی تھی اور اس کی بڑبڑاہٹ پیچھے اطمینان سے صوفے پہ بیٹھے الطان سن چکا تھا۔ اس کے لیے الگ سے سینڈ کیے صبح، ود مارننگ وشز، اور ارنیکا حیرت سے مڑی تھی۔ اسے یہاں دیکھ کے آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری تھی، دھڑکنیں بھی مدھم ہوئی تھی اور پھر چہرے پہ غصہ در آیا تھا۔ سچ ہی سنا تھا میں نے، مرد کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اس نے دانت پیستے کہا تھا، جبکہ وہ مسکراتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو کے اس کے قریب آیا تھا۔ مرد محبت بھی تو ایک ہی عورت سے کرتا ہے ہمیشہ، وہ بوجھل لہجے میں کہتا اس کے قریب ہوا تھا، اور ہوس ہر دوسری عورت سے پوری کرتا ہے۔ ارنیکا بھی چٹک کے کہتی اس سے پیچھے ہوئی تھی، جب جھٹکے سے الطان نے اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے قریب کیا تھا، یہاں تک کہ اس کی پرحدت سانسیں ارنیکا کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ لیو می، ڈونٹ ٹچ می، وہ کرائی تھی۔ کیوں؟ اب بھی میرے چھونے سے تم نہیں رہتی، اس لیے ہے نا؟ وہ مسکرا رہا تھا، جبکہ ارنیکا کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ کیونکہ نفرت کرتی ہوں تم سے، پھر بھی کوئی نہ کوئی رشتہ رکھنا ہی چاہتی ہو۔ الطان اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اپنے اور میرے بیچ کوئی رشتہ ضرور رکھنا چاہتی ہو۔ آنکھیں موند کے اس کے کان کی لو پہ اس نے سرگوشی کی تھی، جبکہ ارنیکا کو اپنی ہر مزاحمت کمزور پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ کہہ دو ارنیکا کہ اب بھی میری قربت تمہیں مدہوش کر دیتی ہے۔ اس کے لبوں پہ اپنے رب رکھتا وہ سرگوشی کرنے لگا، جبکہ ارنیکا آنکھیں موندے اس کے لمس پہ سسک اٹھی تھی۔ کہہ دو کہ اب بھی میری سانسوں کا مدھم لمس تمہاری سانسیں الجھا دیتا ہے۔ وہ اپنے لبوں سے ارنیکا کے لبوں کو چھو رہا تھا، وہ اسے نرمی سے دیوار سے پن کر چکا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے بن جی ہی نہیں سکتے، ہم ایک دوسرے کے لیے ہی ہیں۔ اس کی گردن پہ اپنے لبوں سے وہ سرگوشی کر رہا تھا، جبکہ ارنیکا خود میں ہمت مجتمع کر کے الطان کو خود سے دور کر چکی تھی۔ دور رہو، تم نہیں چاہتی کہ میں تم سے دور رہوں، اور اس کے قریب ہوتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے قید کرتا، اپنی شدتیں بکھیرنے لگا۔ ارنیکا بے ساختہ اس کی گردن میں اپنے دونوں بازو حائل کر کے اس کے ساتھ بہک رہی تھی۔ الطان اسے کمر سے تھام کے مکمل اسے اپنی دسترس میں کر رہا تھا، اپنی شدتیں اس کی سانسوں میں اتار کے وہ پیچھے ہوا تھا۔ جب ارنیکا گہرا سانس لیتی اسے دیکھنے لگی تھی، آنکھوں میں نمی سی اتر آئی تھی۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب الطان؟ الطان زیر لب مسکراتا اس کی بکھری حالت دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ تم مجھے اپنی دسترس میں کر لو، صرف اس لیے الطان کہ تم مجھے کمزور کر سکو۔ اس کی آنکھوں میں شکایت تھی، جبکہ الطان بے چین سا اس کے قریب ہوا تھا۔ ارنیکا، محبت کرتا ہوں تم سے یار۔ ارنیکا نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا تھا۔ محبت میں شراکت کر بیٹھے ہو تم الطان، مجرم ہو تم، پھر کیسے محبت کی بات کر سکتے ہو؟ کیسے؟
الطان لب بھیج گیا تھا جبکہ ارنیکا کی شکوہ کنہ نظریں اس پہ تھیں۔ شرک کر بیٹھے ہو تم الطان، شرک؟ تمہیں کیا لگتا اگر میں محبت میں شرک کر بیٹھتی، اگر میں دوسرا مرد لے آتی اپنے اور تمہارے بیچ، اگر میں ہمارے رشتے کو مذاق اور تماشا بناتی تو الطان کیا تم مجھے معاف کر دیتے؟ کیا تم سب بھول جاتے؟ کیا تم میرے اس گناہ کو بخش دیتے؟ وہ خاموش ہوئی تھی، کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، جس کی آنکھوں میں غصہ چھلک آیا تھا ارنیکا کی بات پہ۔ تم میں اتنا ظرف کہاں الطان کہ تم میری باتیں سن پاؤ؟ سہنا تو دور کی بات، آج بھی الطان، آج بھی تم اسی راستے پہ چل رہے ہو، لیکن آج جالے کی جگہ عروشہ ہے۔ آج بھی تم صرف مجھے کمزور کرنا چاہتے ہو۔ یہ محبت نہیں، صرف کمزوری ہے بس۔ جاؤ یہاں سے۔ ارنیکا اپنی بات کہہ کے مڑی تھی اور ٹیبل پہ رکھی فائل دیکھنے لگی۔ جلن ہو رہی ہے؟ الطان کی بات پہ ارنیکا پھر سے مڑی تھی۔ یہ جلن ہی ہے نا ارنیکا، تمہیں جلن ہو رہی ہے عروشہ سے، ہے نا؟ عجیب جلا دینے والی مسکراہٹ تھی الطان کے لبوں پہ اور ارنیکا کو ایک بار پھر سے اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ تم جیسے شخص کے ساتھ اپنا نام جڑا دیکھنا بھی میرے لیے کسی سزا سے کم نہیں ہے الطان وجدان، تمہاری فطرت کبھی نہیں بدل سکتی۔ تو مسز ارنیکا الطان، نام ہٹا سکتی ہوں میرا نام ہٹا سکتی ہوں میرے نام کے ساتھ سے، وہ اس کے نزدیک آتا کہہ رہا تھا۔ ہاں ہٹا سکتی ہوں، تم سے طلاق لے۔ اپنے ڈوبتے دل کو سنبھالتی وہ کہنے لگی تھی جب الطان نے اسے پھر سے اپنی دسترس میں کر لیا تھا، اور اس بار گرفت میں بے حد شدت تھی۔ اپنا غصہ، محبت، بے بسی، ضد، انا وہ اس کی سانسوں میں اتارتا پیچھے ہوا تھا۔ ارنیکا نے بمشکل سانس لی تھی، اس بار تو بے حد نرمی سے۔ یہ لفظ تمہارے لبوں سے چنے ہیں میں نے، آئندہ یہ لفظ کبھی اپنی زبان پہ نہ لانا ورنہ بے حد برا پیش آؤں گا، اور اچھی طرح سے سوچ لو، ویری سون تم میرے پاس ہی ہوگی، میرے گھر، میرے بیڈ روم۔ وہ ارنیکا کی آنکھوں میں دیکھتا، ہر لفظ پہ زور دیتا بولا تھا۔ چھوڑو مجھے ترندے، وہ غراتی خود کو اس سے دور کر چکی تھی، الطان بھی اسے چھوڑ چکا تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے، نفرت کرتی ہوں تم سے الطان وجدان، بے حد نفرت، لیکن تم میری نفرت کے قابل بھی نہیں ہو، کیونکہ تمہاری فطرت میں خود غرضی ہے، دھوکہ ہے، ہوس ہے، عورت سے کھیلنا جانتے ہو تم بس۔ میں مرنا پسند کروں گی لیکن تمہارے ساتھ پھر سے کبھی نہیں آؤں گی۔ الطان نے دونوں ہاتھ اپنے پینٹ پاکٹس میں ڈالے تھے۔ ہمارا بیڈ تمہارا منتظر ہے ارنیکا، شیئر تو تمہارے ساتھ ہی کروں گا بیڈ۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ آگ لگا دوں گی اس بیڈ کو اسی لمحے۔ وہ دو بدو الطان کی آنکھوں میں دیکھتی نفرت سے پھنکاری تھی، جبکہ وہ مسکراتا کندھے اچکا گیا۔ لیٹس سی۔ آنکھ ونک کرتا وہ کمرے سے باہر نکلا تھا، لیکن دروازہ بند کرتے ہی چہرے پر درد کی تحریر ابھری تھی۔ اس نے آس بھری نظروں سے اس بند دروازے کو دیکھا جس کے پیچھے وہ ارنیکا کو تقریباً پاگل بنا کر چھوڑ کے باہر آیا تھا۔ خود کو نارمل کرتا بے تاثر چہرہ لیے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، لیکن گاڑی تک پہنچتے اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ زور سے گاڑی کو ٹھوکر ماری تھی اس نے۔ ڈیم اٹ، وہ تقریباً چلایا تھا۔ تمہیں منا لوں گا ارنیکا، تمہارے سارے شکوے، ساری نفرت دور کر لوں گا، دیکھ لینا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا دوسرا پارٹ بھی شروع ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد چینل ضرور وزٹ کیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔